جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں سبق نمبر 7 کی تمرین نمبر 3 میں جز با، یہ ہے درجے ذیل جملوں کے مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یعنی یہاں انہوں نے اس تمرین کے اندر کچھ جملے دے رکھے ہیں، ان جملوں میں بعض کلمات جو ہے موصوف صفت ہیں، یعنی موصوف صفت سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں جو موصوف صفت کے ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ قاعدے اس میں پائے جا رہے ہیں یا نہیں، اور ان قاعدوں کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موصوف صفت کے اندر کچھ غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قاعدے پڑھے ہیں کہ صفت اپنے موصوف سے 10 باتوں میں مطابق ہوتی ہے اگر مفرد ہو، اور اگر جملہ ہے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہ موصوف کی طرف لوٹتی ہوگی اور موصوف کے مطابق ہوگی۔ ایسے ہی اور بھی قاعدے ہم نے پڑھے کہ موصوف اگر ہمارا مذکر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ موصوف اگر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث یا جمع مؤنث آئے گی۔ باقی ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا کہ موصوف اگر جمع مکسر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اب اس جمع مکسر کی صفت جو ہے واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اتنے سارے قاعدے ہم نے پڑھے موصوف صفت کے تعلق سے۔ اب یہاں پر اس تمرین کے اندر یہ کچھ جملے دے رہے ہیں کہ جن جملوں کے اندر انہوں نے بظاہر غلطی کر رکھی ہے اور اس غلطی کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم جملوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جملہ ہے نام اطفال صغیر، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں دیکھیں آپ، نامہ یہ فعل ہو گیا الگ، ابھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں۔ اطفال یہ ہے آپ کا موصوف اور صغیر یہ ہے آپ کا صفت، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ابھی جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ صغیرتن، ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اشارہ کر دیا، جی یہ صغیرتن ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ قاعدہ کیا ہے جی؟ قاعدہ کیا ہے اس کا؟ صغیرتن یا صغار، پانچواں نمبر موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ تو یہاں پر اطفال، جی بہت بڑھیا، یہ اطفال جو ہے ہمارا، یہ طفل کی جمع ہے جو کہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کی صفت یا تو واحد مؤنث آنا چاہیے تھی یا جمع مذکر آنا چاہیے تھی۔ تو یہاں پر ہم اس کو اطفال صغیرتن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اطفال صغیرتن۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اب ترجمہ بالکل دھیان سے سنیے آپ۔ نامہ، نامہ یا نامو اس کا معنی آتا ہے سونا، ٹھیک ہے، نیند نکالنا یہ، اور اطفال اس کا معنی آتا ہے بچے، اور صغیرتن اس کا معنی آتا ہے چھوٹے۔ تو اطفال صغیرتن پورے کا ترجمہ کریں گے ہم چھوٹے بچے۔ اب دیکھیں، نامہ اطفال صغیرتن، چھوٹے بچے سو گئے، چھوٹے بچے سو گئے۔ اب ترکیب دیکھیں اس کی، آپ تمام اسلامی بھائی ترکیب دیکھیں، اور ہو سکے تو ترکیب کو آپ لکھنے کی کوشش کریں یا پھر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ویڈیو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو ریکارڈنگ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اگر ابھی آپ نہ لکھ سکیں تو ریکارڈنگ جب آپ سنیں تو اس وقت آپ ترکیب کو لکھیں اور لکھ کر کے اس کو رٹیں، اور رٹ کر کے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، غور و فکر کریں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے دیکھیے، نامہ اطفال صغیرتن، صحیح کر کے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا جملہ، صحیح جملہ اپنی کاپی میں اتار لیجئے آپ، اور ترکیب دیکھیں آپ۔ نامہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اطفال موصوف اور صغیرتن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے نامہ کا فاعل، نامہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، اب اس کے بعد آ جائیے جملہ نمبر 2 پر۔
جی جملہ نمبر 2 ہے ہمارا جاء الرجل صالح، جاء الرجل صالح، اس مثال کے اندر جاء یہ فعل ہے اور الرجل یہ موصوف ہے اور صالح یہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو موصوف صفت کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے اس وقت یہاں پر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، کوئی غلطی ہے؟ جی حضرت، جی کیا جی غلطی ہے؟ جی موصوف یہ معرفہ ہے اور صفت نکرہ ہے، حالانکہ صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا۔ جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا، آپ نے اچھا آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے کہ صفت اگر مفرد ہوتی ہے تو 10 باتوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، ٹھیک ہے؟ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث موصوف اگر آپ کا رفع نصب جر میں سے کچھ بھی ہے تو صفت بھی آپ کی وہی ہوگی، موصوف اگر آپ کا مفرد تثنیہ اور جمع میں سے کچھ ہے تو صفت بھی آپ کی وہی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں موصوف ہے الرجل جو کہ معرفہ ہے، تو اب صفت بھی معرفہ یعنی الصالح ہونا چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو آپ صحیح کر لیجئے اور صحیح کر کے اپنی کاپی میں لکھ لیجئے جاء الرجل الصالح، تو صالحون پر الف لام لگا لیجئے اور آخر سے تنوین کو ہٹا دیجئے، اور ترجمہ ہوگا وہ مرد آیا جو نیک ہے، یا یہ کہیے آپ نیک مرد آیا، جاء الرجل صالح، وہ جاء الرجل الصالح نیک مرد آیا۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جاء رجل صالح، جی یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جی آپ ابھی نہ کیجئے، بلکہ یہاں پر آپ صفت کو موصوف کے مطابق کیجئے، موصوف کو صفت کے مطابق مت کیجئے آپ، بلکہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو آپ معرفہ بنا دیجئے۔ حالانکہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ موصوف کو نکرہ کر دیں، جملہ پھر صحیح ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ ایسا کیجئے کہ صفت کو موصوف کے مطابق کیجئے۔ جی تو اس کو اب اس کی ترجمہ دیکھیں آپ پہلے، جاء الرجل الصالح نیک مرد آیا۔ اچھا ترکیب کیا کریں گے اس کی آپ؟ تو اب ترکیب دیکھیں، جاء یجیء باب ضربا فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا معنی آتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ پورے جملے کا ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جاء الرجل الصالح یعنی نیک مرد آیا، تو جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرجل موصوف، الصالح صفت، موصوف صفت سے مل کر کے جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آ جائیے جملہ نمبر 3 پر۔ جملہ نمبر 3 ہے آپ کا رأیت البلد الکریمی، رأیت البلد الکریمی، اس میں رأیتو تو فعل ہو گیا الگ، ابھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، اس میں موصوف صفت ہے ہمارے، البلد ہے موصوف اور الکریم ہے صفت، تو البلدہ یہ موصوف ہے اور الکریمی یہ صفت ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس کے اندر کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جی حضرت، اس میں غلطی ہو رہی ہے کہ موصوف صفت میں جو ہے نا، صفت مفرد و دست جو مطابقت ضروری ہے، تو اس جی میں سے ایک رفع نصب زر ہے، تو یہاں پہ موصوف چونکہ نصب کے ساتھ ہے اور صفت کسرہ کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے، اس کو بھی نصب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا، تو یہاں پر البلد جو کہ موصوف ہے وہ حالت نصبی میں ہے، یعنی اس پر نصب ہے جو کہ زبر کی شکل میں ہے، تو اب الکریم جو ہے اس کے آخری حرف پر بھی نصب یعنی زبر ہونا چاہیے تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ البلد الکریم، یہ صحیح ہوگا البلد الکریم۔ تو اب پورے کا ترجمہ دیکھیں آپ، رأیت البلد الکریم، ٹھیک ہے؟ رأیت یہ رآ یرا، ٹھیک ہے؟ باب فتح یفتح سے واحد مذکر غائب کا صیغہ جس کا معنی آتا ہے فعل ماضی کا، جس کا معنی آتا ہے میں نے دیکھا، واحد متکلم کا صیغہ ہے رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ البلد کا معنی آتا ہے شہر، اور الکریم کا معنی آتا ہے باعزت یعنی عزت والا، عزت دار، ٹھیک ہے؟ یہ تو عزت دار شہر یا باعزت شہر، یہ ترجمہ کریں گے آپ اس کا۔ تو اب دیکھیں آپ رأیت البلد الکریمہ،
میں نے باعزت شہر دیکھا. ترکیب دیکھیں آپ اس کی. رأیتو میں رآ جو ہے یہ تو فعل ہو جائے گا آپ کا، فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، اور صیغہ ہے آپ کا واحد متکلم. رأیتو صیغہ واحد متکلم ہے یہ، اور اس میں تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے. تو ضمیر بارز جو ہے وہ فاعل ہے. البلدہ موصوف، الکریمہ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. حضرت یہ نامہ اطفال صغیر، چھوٹے بچے سو گئے کریں گے کہ چھوٹے بچے سوئے؟ سو گئے بھی کہہ سکتے ہیں اور سوئے بھی کہہ سکتے ہیں. چھوٹے بچے سوئے صحیح ہے. کہ مجہول اگر سو گئے کہ مجہول نہیں ہوگا؟ نہیں مجہول نہیں ہوگا، کیونکہ سونے والے اب بھی معلوم ہیں. اگر یہ کہا جاتا چھوٹے بچوں کو سلا دیا گیا یا چھوٹے بچوں کو سلایا گیا تو مجہول ہوتا. ٹھیک ہے جی. چلیے ماشاء مطلب اللہ. گئے کا سی یہ آ رہا ہے نا معنی. نہیں، اس سے ہر جگہ گئے سے جو ہے مجہول کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس جگہ فاعل معلوم نہ ہو تب مجہول کا ترجمہ کرتے ہیں. چھوٹے بچے سو گئے تو سونے کا معنی کیا آتا ہے؟ وہ سونے والا یہاں پر کون ہے؟ بچے ہیں، یہ تو پتہ لگے. جیسے آپ نے کہا صحابہ، جی 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 صحابہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ گیا، تو گیا تو یہاں بھی آیا. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مجہول کہیں گے؟ نہیں. تو پیارے اسلامی بھائی مجہول جی جی پہچان جو ہے وہ گیا ترجمے سے نہیں کی جائے گی. اس ترجمے سے پہچان نہیں کی جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر ترجمے میں گیا کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن گیا سے لفظ گیا سے آپ مجہول کی پہچان نہیں کریں گے، بلکہ مجہول کی پہچان کے لیے بس یہی ایک طریقہ ہے کہ جس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آ جاتے ہیں جملہ نمبر 4 پر. تو جملہ نمبر 4 ہوتا ہے ہمارا ہذہ کتب مفیدون. ہذہ کتب مفیدون. اس مثال کے اندر ہذہ جو ہے وہ مبتدا ہے، وہ الگ ہو جائے گا، ابھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں. اس مثال کے اندر ہمارا کتبن ہے موصوف اور مفیدون یہ بن رہا ہے صفت. اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر کیا خرابی ہو رہی ہے؟ حضرت یہاں پہ نمبر کا قاعدہ لگے گا. ایک منٹ احمد حسین بھائی آپ رک جائیے. جی کوئی اسلامی بھائی بتا رہے ہیں. جی یہاں چوتھے نمبر کا قاعدہ لگے گا کہ یہاں جو موصوف اگر غیر عاقل تو کتبن غیر عاقل ہے تو اس کی جو صفت آئے گی مطلب کہ جو ہے کہ جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث کی جمع ہوگی. یہاں یوں آئے گا کہ کتبن مفیدتن یا مفیدانی آئے گا. یہ مجکر کی علامت ہے مفیدون. جی ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب نے کافی حد تک اچھا بتایا، اور تھوڑی سی غلطی ہو گئی، بس مفیدانی کہہ دیا، مفیدانی نہیں مفیدات، اور مثال میں وہ ماشاءاللہ ٹھیک کر دیا ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب نے، بہت بڑھیا بتایا. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، اس مثال میں ہمارا قاعدہ نمبر 4 فٹ ہو رہا ہے، اور قاعدہ نمبر 4 یہ ہمارا کہ مذکر غیر عاقل، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو کچھ بھی ہو، صرف غیر عاقل ہونا چاہیے. غیر عاقل جو جمع مکسر ہو اور وہ موصوف بن جائے تو اب اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آئے گی یا جمع مؤنث آئے گی. لیکن یہاں پر کتبن جو ہے یہ غیر عاقل ہے اور جمع مکسر بھی ہے، تو اب اس کی صفت جو ہے یہاں پر مفیدتن آنا چاہیے تھی یا مفیدات آنا چاہیے تھی. یہ لے کر کہا مفیدون یعنی جمع مذکر سالم، یہ صفت لے کر کے آئے جو کہ لانا درست نہیں ہے. یا تو واحد مؤنث صفت لائیں یا جمع مؤنث لے کر آئیں، یا تو کہیں گے کتبن مفیدتن یا پھر کہیں گے کتبن مفیداتن. ٹھیک ماشاءاللہ بہت بڑھیا. چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. ہذہ کتبن مفیدتن، یہ فائدے مند کتابیں ہیں، یہ فائدے مند کتابیں ہیں. حاضی، اب ترکیب دیکھیں آپ اس کی. حاضی ہی اس میں اشارہ مبتدا اور کتب موصوف اور مفیدتن صفت
मौसूफ सिफत से मिलकर के खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जितने भी जुमले हमारे चल रहे हैं तमाम इस्लामी भाई इनको अच्छी तरीके से देखते रहें, क्योंकि मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इनमें से कौन सा जुमला जुमले खबरिया है और कौन सा जुमले फेलिया और कौन सा जुमले इस्मिया है, ये आखिर में अभी पूछूंगा सबसे जल्दी जल्दी। ठीक है हुजूर एक चीज अर्ज करूं जी जी, ये कुतुबुम मुफीदातुन है ना? जी जी, कुतुबुन मुफीदातुन ये भी कह सकते हैं और कुतुबुन मुफीदतुन ये भी कह सकते हैं। कुतुबुम नहीं मीम पर कुतुब तशदीद है ना हुजूर? न, अच्छा मीम पर तशदीद, हाँ वो असल में क़िरात का कायदा है ना कि नून साकिन या तनवीन के बाद में अगर मीम आता है, मीम तो जो है नून साकिन को जो है मीम में जी इख्तिलाफ कर दिया जाता है। क़िरात का कायदा है ये। ठीक है जी जैसे आप पढ़ते हैं किताबुम जी मुबीन, कुरान मजीद में आपने पढ़ा है किताबुम मुबीन, तो उसी तरीके से आप किताबुम मुफसिदात कह सकते हैं। ठीक है वो क़िरात का कायदा है। जी मुफीदात। ठीक है हाँ चलिए माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल था हमारे महबूब भाई का। जी चलिए अब हम आ जाते हैं अपने जुमला नंबर 5 पर। जुमला नंबर 5 है हमारा शरिबतु माअन अज़बुन। ये शरिबतु जो है ये तो फेल और फाइल है, इसको अलग कर दिया अभी हमने। मौसूफ सिफत क्या है वो देखें आप, माअन ये है मौसूफ और अज़बुन ये है यहाँ पर सिफत। ठीक है माउन का माना आता है पानी और अज़बुन का माना आता है मीठा। ठीक है तो पूरे का तर्जमा होगा मीठा पानी। अब यहाँ पर देखें आप माअन अज़बुन ये मौसूफ सिफत हैं, क्या यहाँ पर इनके मौसूफ सिफत होने में कोई खराबी है? कायदे के मुताबिक नहीं है, तो इरशाद फरमाएं। हजरत खराबी है। जी क्या खराबी है? मा 10 चीजों में जो मौसूफ होता है सिफत अगर मुफरद हो तो सिफत मुफरद हो तो 10 चीजों में मुताबिकत जरूरी होता है मौसूफ का। तो यहाँ पे 10 चीजों में से एक चीज ये भी है ना कि रफा नसब जर, तो ये माअन ये मंसूब है और अदबुनी मजमूम है, हालांकि इसको भी मंसूब होना चाहिए था। मान मंसूब ये भी मंसूब हो, जी यानी इसके भी दो माशाअल्लाह जवाब। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया हमारे अहमद हुसैन भाई ने बताया। अच्छा तो इसमें हमारा कायदा नंबर 2 जारी हो रहा है, कायदा नंबर 2। ठीक माशाअल्लाह बहुत बढ़िया। माअन जी प्यारे इस्लामी भाइयों दोबारा से उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए माअन अज़बन होना चाहिए था ये, क्यों? इसलिए कि मौसूफ सिफत के अंदर हमने कायदा नंबर 2 पढ़ा है कि सिफत अगर मुफरद होती है तो 10 बातों के मुताबिक होना जरूरी है। यानी उन 10 बातों में से एक बात यह है कि मौसूफ अगर मरफू है तो सिफत भी मरफू, मौसूफ अगर मंसूब है तो सिफत भी मंसूब, मौसूफ अगर मजरूर है तो सिफत भी मजरूर। अब यहाँ पर हमने देखा मौसूफ जो है हमारा माअन वो है मंसूब, तो अब सिफत को भी मंसूब होना चाहिए था। ठीक है तो लिहाजा अज़बुन ये गलत है और अज़बन ये सही है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे माअन अज़बन। अब तर्जमा ये होगा शरिबतु माअन अज़बन, मैंने मीठा पानी पिया, मैंने मीठा पानी पिया। चलिए ये बात हो गई हमारी मुकम्मल। अब इसकी तरकीब देख लीजिए। शरिबतु ये शरीबा यशरबू बाबे समिआ यस्मऊ से फ़िअल माजी मुतलक वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। ठीक है सारी चीजों को शुमार करते हुए चले आप, इसी में आपकी निसाबुस सर्फ का भी इजरा हो रहा है। निसाबुस सर्फ के जो कायदे आपने पढ़ रखे हैं ना, अफाल के इसमें पढ़ रखी है, तो उसका इंशाल्लाह आपका इजरा होता रहेगा। ठीक है उसको भी आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मेन चीज चल रही है आपकी। अब इसमें हर एक तालिब इल्म को हाजिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक होता है थ्योरी पढ़ना और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल करना। अगर हमने थ्योरी पढ़ रखी है और उसका प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये थ्योरी हमारी बेकार हो जाती है। थ्योरी को कामयाब करने के लिए उसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो आप निसाबुस सर्फ के अंदर जो कायदे पढ़ रहे हैं वो आपकी थ्योरी है, खुलासतुन नहव में जो कायदे पढ़ रहे हैं वो आपकी थ्योरी है, और मिसालों के अंदर जो आप उसकी तरकीब कर रहे हैं, तरकीब ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है तो प्रैक्टिकल होना ये बहुत जरूरी है। ठीक चलिए मुझे उम्मीद है कि तमाम इस्लामी भाई इस पर अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं हम शरिबतु माअन अज़बन, तरकीब देखें पूरे की। शरिबतु
یہ باب سمع یسمع سے یعنی شریبہ یشربو، باب سمع یسمع سے فعل ماضی مطلق اور واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی آتا ہے میں نے پیا، ٹھیک ہے. تو شربتو میں نے پیا، ماءن عذبن میٹھا پانی، عذبن کا معنی آتا میٹھا، شربتو ماءن عذبن میں نے میٹھا پانی پیا، ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی خیال رکھیں آپ کہ یہ جو عذبن کا میٹھا جو ترجمہ لگ رہا ہے تو یہ صرف ماں کے ساتھ خاص ہے، بس آپ میٹھے دودھ کو لبانن عذبن نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عذبن کا جو تعلق ہے وہ صرف میٹھے پانی سے ہی ہوتا ہے، بس میٹھے پانی کو آپ عذبن کہہ سکتے ہیں بس، یعنی عذبن جو ہے وہ پانی کے لیے صفت بنے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے صفت نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو حلون وغیرہ بولنا پڑے گا. چلیے وہ آگے آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے. جی اب آ جائیے جملہ نمبر 6 پر. جملہ نمبر 6 ہمارا نصارا زید عالم، نصارا زید عالم. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ آ رہا ہے، اب دیکھتا ہوں اس میں کون اسلامی بھائی ہمارے جلدی سے بتانے کی کوشش کریں گے. نصارا زید عالم، اس مثال کے اندر نصارا ہمارا فعل ہو گیا الگ، پھر جو ہمارا زید آ رہا ہے یہ ہے ہمارا موصوف، اور جو عالم آ رہا ہے یہ ہے ہمارا صفت. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر موصوف صفت کے اندر مطابقت ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ اشارہ کر دوں کہ یہاں پر جو زید ہے، زید وہ ایک شخص کا نام ہے، ایک خاص شخص کا نام ہے زید. جی اب جی بتائیے. حضرت مطابقت نہیں ہے، صفت میں موصوف کے مطابق 10 چیزوں میں مطابقت نہیں ہے. جی اور اس لیے کہ ایک ہے نا قاعدہ کہ تعریف و تنکیر کی صفت اگر موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہی ہو، یا موصوف معرفہ ہے لیکن صفت نکرہ ہے تو اس کو معرفہ کے مطابق ہونا چاہیے. زید عالم، الف لام لگائیں گے، معرفہ کریں گے. ماشاء اللہ، اس پر ہم الف لام لگا دیں گے. سبحان اللہ، بہت بڑھیا. تو ہم اس کو کہہ دیں گے نصارا زید العالم، جس کو ملا کر کے ہم یوں پڑھیں گے زید العالم، زید العالم، کیونکہ زید کی دال پر جو تنوین ہے نا، تنوین، اس تنوین کو ہم نون کسرہ سے ملا کر پڑھ دیں گے زید العالم. جیسے کہتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ احدن ہے، احدن، اور ہم پڑھتے ہیں احد اللہ الصمد، اگر ملا کر کے پڑھتے ہیں تو ایسے یہاں پر ہم کہہ دیں گے نصارا زید العالم. تو اب ہم عالم پر ہم الف لام لگا دیں گے، تو اب زید جو کہ موصوف ہے اور العالم جو کہ صفت ہے، تو دونوں میں مطابقت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ زید بھی معرفہ ہو جائے گا، وہ تو ہے پہلے سے معرفہ، اور العالم بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھ رہے حضرت ہیں. مگر یہاں جو مثال دی گئی ہے خوش ہو رہا ہے. جی اوپر، ترجمہ حضرت حضرت اوپر جو مثال تنکیر اور تعریف کی دی ہے اس میں رجل عالم بھی لکھا ہوا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ، یہ ہمارے اسلامی بھائی نے بڑا پیارا سوال فرمایا ہے. تو دیکھیے رجل عالم جو لکھا ہوا ہے نا، تو رجل جو ہے پیارے اسلامی بھائی وہ کسی خاص انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی رجل کہا جاتا ہے، مجھے بھی رجل کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی رجل کہا جائے گا، احمد حسن بھائی کو بھی رجل کہا جائے گا. تو اس میں کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے. اگر خاص شخص کا نام ہوتا تو یہ علم ہوتا، ٹھیک ہے، اور حالانکہ جو زید ہے وہ خاص شخص کا نام ہے، وہ علم ہے. تو رجل جو ہے، رجل یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب علم نہیں ہے تو پھر نکرہ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ نکرہ ہے، اسی لیے وہاں پر عالم بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں پیارے اسلامی بھائی؟ حضور یہ کیا اسی صحیح کیسے ہوگا یہ نصارا ہاں، زید؟ نصارا جی، زید نصارا زید، العالم. عالم کے اوپر الف لام لگائیں گے آپ. نصارا زید العالم، ترجمہ ہوگا اس کا عالم زید نے مدد کی. اس کا ترجمہ ہوگا عالم زید نے مدد کی. تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوگا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی یہی ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. چلیے اب اس کی ترکیب بھی دیکھ لیجئے. یہ نصارا فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور زید الموصوف العالم صفت، موصوف صفت سے مل کر کے نصارا کا فاعل، نصارا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. مجھے امید ہے تمام اسلامی بھائی اس کو حل کر چکے ہوں گے.
اور دیکھیے کل کو ہم انشاءاللہ آپ کی تمرین نمبر 1 تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3 یہ پوری چیک کریں گے. ٹھیک ہے, کل کے لیے ہم آپ کو ایک اگر سبق دے جی. دیں تو کیا آپ تمام اسلامی بھائی خود سے اس سبق کو حل کر کے لا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے جی پیارے انشاءاللہ. اسلامی بھائیو, میں سارے الفاظ کے آپ کو معانی بتا دیتا ہوں اور اس میں آپ کو کام کیا کر کے لے کر آنا ہے وہ بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. ٹھیک ہے, تمرین نمبر 3 میں آپ جز جیم پر آ جائیے. سب سے نیچے جیم دے رکھے ہیں, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درجے ذیل 2 لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیں. یعنی آپ نے موصوف صفت میں موصوف صفت کے لیے جو آپ نے 5 قاعدے پڑھے ہیں ان 5 قاعدوں کو مضبوطی سے یاد کر کے اور ان کو سمجھ کر, ٹھیک ہے, اب آپ کو یہاں پر جو 2 لفظ دیے گئے ہیں ان 2 لفظوں کو آپ کو موصوف صفت بنانا ہے. ٹھیک ہے, قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے کہ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث لائیں گے, موصوف اگر مفرد ہے تو صفت کو بھی مفرد لائیں گے. اسی طریقے سے موصوف کیسا ہے اس کے لیے صفت کیسی ہونا چاہیے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں آپ الفاظ یہ ہیں آپ کے الآیۃ بینۃ. ٹھیک ہے, اس کو آپ کو موصوف صفت بنانا ہے. تو اس کو میں آپ کو بنا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا. دیکھیے آپ اس میں الآیت یہ معرفہ ہے اور بینۃ یہ نکرہ ہے. تو اب آپ بینۃ پر بھی الف لام لگا دیں تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. کیا ہوگا, الآیۃ البینۃ, الآیۃ البینۃ یہ موصوف صفت ہو گیا. ایسے آپ کو سب میں موصوف صفت بنانا ہے. ٹھیک ہے, میں صرف ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. الآیت کا معنی آتا ہے نشانی اور بینۃ کا معنی آتا ہے واضح, واضح. ٹھیک ہے, صاف. تیزی سے سب کا ترجمہ دیکھ لیجئے, ہمارا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے اس گھنٹی کا. الآیت کا معنی آتا ہے نشانی اور بینۃ کا معنی آتا ہے واضح. آگے آ جاؤ. البئر اس کا معنی آتا ہے کنواں اور عمیقۃ اس کا معنی آتا ہے گہرا. الشمس کا معنی آتا ہے سورج اور طالعۃ اس کا معنی آتا ہے طلوع ہونے والی. یہاں پر یہ دیا ہے. سریر اس کا معنی آتا ہے تخت, وہی لکڑی کا جو تخت ہوتا ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے. اور مرفوع, مرفوع کا معنی آتا ہے اٹھا ہوا یعنی بلند, جیسے اونچے تخت کے لیے بول دیا جاتا ہے اونچا. یہ تو مرفوع کا معنی اونچا یا بلند. ٹھیک ہے, اٹھا ہوا, یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں آپ. اور جنت کا معنی آتا ہے جنت یعنی باغ. اور العالیۃ, العالیۃ کا معنی آتا ہے بلند, بڑے مرتبے والی. الرسل, الرسل, رسول کا معنی آتا ہے اللہ پاک کے بہت سارے رسول. ٹھیک ہے نا, رسول جن کو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو وہ رسول ہیں. اور رسول کی جمع ہے رسل جو کہ جمع مکسر ہے. النارو اس کا معنی, اچھا کرامن, کرامن کا معنی آتا ہے نیک بخت, باعزت, عزت دار. النارو اس کا معنی آتا ہے آگ. اور موقدتن, موقدتن اس کا معنی آتا ہے جلائی ہوئی, جلائی ہوئی. اوقد یوقد ایقاد اس کا معنی آتا ہے جلانا, اسی سے موقدتن اس کا معنی آتا ہے جلائی حضور ہوئی. جی حضور دوبارہ شروع سے بتائیے اور ایک بار. آیت, آیت بینہ. جی محبوب بھائی, ریکارڈنگ اس کی ہو گئی ہے اور یہ گھنٹی بالکل پورے ہونے والی ہے, ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے. یہ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, آخر سے آپ اس کو سن لیجیے گا. ٹھیک ہے جی جی جنت, جنت عالیت اس کا معنی کیا ہے؟ جی. بلند. جنت اس کا معنی آتا ہے باغ اور العالیت کا معنی آتا ہے بلند. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصۃ النحو میں پیارے اسلامی بھائیوں کل کو ہم آپ کی تمرین نمبر 1, تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3 یہ چیک کریں گے. جیسا جیسا ہم نے بتایا یہ ساری تمرینیں آپ کی کاپیوں میں اچھی طریقے سے لکھی ہوئی ہونا چاہیے. یاد رکھیں جنہوں نے تمرینوں پر